ایک بنیادی چیز جس سے جنازہ تباہ ہو جاتا ہے، اور جنازے کا دن انسان کے لیے ہلاکت خیز ثابت ہوتا ہے، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالنا، ان پہ ظلم کرنا، ان پہ سختیاں کرنا، کبھی پلاٹوں پہ قبضے، کبھی زمینوں پہ قبضے، کبھی جائیدادوں پہ قبضے، کبھی کہیں پہ قبضے، کہیں پہ قبضے، کبھی مال کے اندر کرپشن، کبھی کام کے اندر کرپشن، کبھی ذمہ داریوں کے اندر کرپشن، کبھی کہیں پہ خیانت، کبھی کہیں پہ خیانت۔ یہ چیزیں انسان کے جنازے کو تباہ و برباد کر دیتی۔ ایک شخص شہید ہوا پڑا ہے، میدان میں لاش پڑی ہوئی ہے، صحابہ کہنے لگے شہید ہے، آپ نے فرمایا تم کہتے ہو شہید ہے، میں اپنی نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اس نے ایک چادر مال غنیمت سے چوری کی تھی، وہ چادر اس کے اوپر آگ بن کے اس کے اوپر جل رہی ہے، تشتعل علیہ نارا۔ ایک اور شخص، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، آپ جنازے کے لیے تشریف لائے، پوچھا اس پہ قرض تو نہیں؟ بتایا گیا قرض ہے 2 دینار۔ کیا منظر ہوگا، مسجد نبوی کا پڑوس، مدینہ منورہ، مقام جبریل، اللہ کے پیغمبر، صحابہ کھڑے ہوئے، صفیں بنی ہوئی، جنازہ رکھا ہوا، قرض جی قرض، پیچھے ہٹ گئے، کہا مقروض کا جنازہ اللہ کا نبی نہیں پڑھائے گا، تم خود ہی پڑھ لو۔ جناب ابو قتادہ آگے بڑھے، کہنے لگے قرض کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، قرض کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں۔ پھر آپ نے جنازہ پڑھایا، اگلے دن پوچھا ما فعل الدیناران، کیا بنا 2 دینار دے دیے؟ کہا نہیں۔ پرسوں پھر پوچھا کیا کیا 2 دینار دے دیے؟ کہا دے دیے ہیں۔ فرمایا اب تم نے 2 دینار قرض دیا ہے، الآن حین برد جلدہ، اور قبر میں ابھی اس کو آرام ملا ہے۔ لوگوں کے پیسے لے کے چلے جانا کوئی معمولی بات ہے؟ ٹال مٹول کرتے رہنا کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ ایک اور جنازہ آیا، آپ نے کہا لگتا ہے کہ اس پر قرض ہے، خاندان والوں نے کہا قرض ہے، فرمایا اس کا قرض چاہتے ہو تو ادا کر دو، اور اس کی کمر کو، بوجھ کو اتار دو، اگر تم ادا نہیں کرنا چاہتے ہو فَأَسْلِمُوهُ إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ، نہ ادا کرو، اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب خود ہی اٹھے گا۔ جب تک قرض نہیں دو گے مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ، یہ قید میں رہے گا، جنتوں میں اس کی روح کو داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ راوی کہتا ہے کہ برادری کے لوگ آگے بڑھے، ایک پائی نہ چھوڑی، اور فوری طور پہ سارا قرض ادا کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عزتوں والے، خیر والے، برکتوں والے جنازے عطا فرمائے۔